پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جو سیاسی ایک طوفان آیا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، اگلے چند دن میں یہ طوفان کافی حد تک تھم جائے گا، کم از کم 23 مارچ تک، اور اس کی جو اگلی فیز ہے وہ غالباً اس کے بعد شروع ہوگی۔ اور اگلی فیز میں کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحادی اپنی پوزیشن کلیئر کر دیتے ہیں اس حوالے سے تو اپوزیشن کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ اس وقت حکومت کی بھی بات چیت چل رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی بھی بات چیت چل رہی ہے، اور کافی جو پولیٹیکل معاملات ہیں، سیاسی معاملات، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ سیاسی کس کو کیا سیٹیں چاہیے زیادہ، کسی کو کوئی عہدے چاہیے، کچھ درینہ مسائل ہیں جو پہلے بھی ریز ہوتے رہے ان کا حل، اور وہ ایشورنسز حکومت سے بھی مانگی جا رہی ہیں، اپوزیشن سے بھی مانگی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ تجزیہ کار ان کا خیال ہے کہ آج جو ماحول ہے اور چند اہم ملاقاتیں آج کے دن ہوئی ہیں اس میں یہ باقاعدہ طور پہ کلیئر ہو جائے گا کہ اتحادی 23 مارچ کے بعد کلیئر ہو جائے گا کہ اتحادی کس سائٹ پہ جائیں گے۔ لیکن اسلام آباد میں چند لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اتحادی کدھر جائیں گے اور کس طرف اپنی انکلینیشن دیں گے۔ اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ کتنی جلدی ٹینجیبل سٹیپس لیتے ہیں، وہ ایشورنسز اور وہ گارنٹیز دیتے ہیں جس میں 2023 تک کی گارنٹیز ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ 2023 کے معاملات پہ بھی ہیں، وہاں تک یہ معاملات بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں بھی باقاعدہ طور پہ کافی ساری ڈیلز لے کے اتحادیوں کے پاس پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے سیاسی طور پہ، اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج ناظرین ایک اور اہم میٹنگ ہوئی، کور کمانڈر کانفرنس، 248ویں کور کمانڈر کانفرنس، اور اس میں چند اہم فیصلے بھی کیے گئے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھارت کی طرف سے ایک ڈڈ میزائل آیا تھا، پاکستان میں لینڈ کیا، اس حوالے سے انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ OIC کانفرنس پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کور کمانڈر کانفرنس میں بڑا واضح فیصلہ کیا گیا، اور جو یہ فیصلہ ہے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 23 مارچ تک جو اعلانات کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان نے 23 تاریخ کو کال دی تھی، تو 23 کا جو ایونٹ ہے OIC کا اور 23 مارچ کی جو نیشنل ڈے پریڈ ہے وہ پرسکون انداز میں کرنے کے لیے تمام اقدامات اس حوالے سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ آج اس کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ ہوا ہے۔ اسی سے ہٹ کے ناظرین آپ سے ایک مغل اعظم مووی کا ایک ڈائلاگ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں محبت کی دانیں اور محبتیں جب زیادہ پھیل جائیں تو کافی سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں۔ 3 اہم کردار ہیں اس فلم کے جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے، اور تینوں کرداروں میں یہ محبت کی داستان ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، کوئی کہتا ہے سلیم تمہیں جینے نہیں دے گا۔ کل بھی ہم نے آپ کو ایک فلم دکھائی تھی ہالی ووڈ کی، دا گڈ، دا بیڈ اینڈ دا اگلی۔ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کے پاس لوڈڈ گنز ہوتی ہیں، اور ایک جو پھوکے فائر کرتے ہیں۔ جن کے پاس پھوکا فائر ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں انجام اس حوالے سے دیکھ لیا۔ ناظرین، پروگرام میں جو آج کے معاملات ہیں اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، اور آج ایک حکومت کو کافی بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ UN نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ایک دن ڈیزگنیٹ کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کی ناظرین جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں کیا اعلامیہ جاری کیا گیا فوج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 248ویں کور کمانڈر کانفرنس GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں داخلی، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پیشہ ورانہ امور سمیت مغربی سرحدوں پر مینجمنٹ کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے اجلاس میں بھارتی میزائل کے حالیہ واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیا کہ میزائل واقعہ ایک بہت بڑا حادثہ بن سکتا تھا۔ شرکاء نے زور دیا کہ بھارت کے غلطی تسلیم کرنے کے باوجود متعلقہ عالمی فورمز کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت کے اسٹریٹجک اثاثوں کے حفاظتی اور سیکیورٹی پروٹوکول پر نظر رکھی جائے، کیونکہ ایسے خطرناک واقعات خطے میں امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے لیے جاری کامیاب آپریشن کو سراہا، جبکہ شرکاء نے عزم دہرایا کہ ملک میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے
OIC وزرائے خارجہ اجلاس اور یوم پاکستان پریڈ کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن سیکیورٹی اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ جی ناظرین، اس طویل کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے جو اعلامیہ ہے اس میں 3 اہم نکات ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں ڈیفنس اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحبہ اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو انڈیا کا میزائل آیا تھا جس پہ گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس کے فورم سے، اور بھارت کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس پہ کہا گیا ہے کہ نظر رکھی جائے، اور کون کون سے ادارے ہیں عالمی طور پہ جو اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں، اور یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں ارشد، انڈیا نے جو ایکسپلینیشن دی ہے جب ہم نے ایشو ریس کیا ہے، پہلے کچھ نہیں دیا تو کہ جی یہ ایکسیڈنٹل تھی یا غلطی تھی، یہ بالکل نانسنس ہے، کیونکہ غلطی سے نہیں آپ ریلیز کرتے ایک میسائل کو، یہ کوئی بندوق نہیں ہے جو غلطی سے فائر کر دیں آپ، اس کے آپ کو میسائل کو پرائم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو اگر آلریڈی الرٹ پہ ہیں آپ کے سسٹمز تو پھر وہ آپ فائر کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ غلطی سے تھا، ایرر تھا، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ظاہر ہے یا وہ پروب کر رہے تھے کیونکہ یہ کروز میسائل ہے وچ فلائز along the curvature of the earth، اور یہ کیا کہتے سپر سونک ہے، تو کیا کہتے یا تو وہ آپ کے ٹیسٹ کر رہے تھے ایئر ڈیفنس سسٹمز، یا پھر وہ آپ کو سگنلنگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ اور ایرر نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ ایشو ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم پہ ریز کرنا چاہیے۔ کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ جو جنیوا میں ہوتی ہے جدھر نیوکلیئر ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، اس پہ آپ آنریبل ڈیفنس منسٹر کو بھیجیں گے کہ وہاں پہ جا کے وہ ریز کریں گے؟ نہیں، ہمارے وہ اسپیشلسٹ وہاں ہمارے مشن میں بھی ہیں، ہمیں ریز کرنا چاہیے، UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ڈینجرس گیم ہے۔ اول تو سویلین ایئرکرافٹ اس میسائل سے افیکٹ ہو سکتے تھے، اور دوسرا یہ نیوکلیئر اسٹیٹ کا بڑا ارسپانسبل ایکشن ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹل جنگ شروع ہو سکتی تھی، تو یہ لائٹلی نہیں لے سکتے، اور پاکستان کو یہ ہر فورم پہ ریز کرنا چاہیے کہ انڈیا ایک ارسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے۔ بطور، اب میں آپ سے پہلے پوچھا تھا ایز اسپیشلسٹ آف ڈیفنس سے، بطور وفاقی وزیر حکومت کن کن فورمز پہ اس کو ریز کرے گی، اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے؟ بالکل ہے، حکومت کی ذمہ داری، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ڈیسیژن ہوگی ہے کہ یہ ہر فورم پہ ریز کیا جائے گا، اور انڈیا کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ بٹ ڈیٹیل میں یہ سوال آپ آج کل جو NSA ہیں یا ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ ایکشنز کیا کیا، اسپیسیفک ایکشنز کیا کیا پلان کیے۔ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ آپ کو اس کو CD میں بھی ریز کرنا چاہیے، جس کے آج کل سیشن ہو رہے ہیں جنیوا میں، اور UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی آپ کو ریز کرنا NSA چاہیے۔ گئے ہیں CD کانفرنس اٹینڈ کرنے جنیوا، یا ڈیفنس منسٹر جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تو نہیں جاتے، عام طور پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ ریز کریں؟ بالکل، آف کورس ہماری ریپرزنٹیشن ریز کر رہے ہیں ہم ایشو؟ ہمیں ریز کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں آئی ہوپ ہم کریں گے۔ رائٹ۔ ڈاکٹر مزاری صاحبہ، اسی کور کمانڈر کانفرنس میں یوم پاکستان کی پرامن انعقاد اور ہر ممکن سیکیورٹی اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ جی 23 مارچ کو آ جائیں۔ آپ کو ایک پیٹرن لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو چیزیں کر رہے ہیں، اور 1977 میں جو چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت غالباً ان کے والد صاحب 9 ستاروں کو لیڈ کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ لیڈ کر رہے ہیں، کوئی سملیرٹیز نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کا ایشو یہ اٹھتا ہے کہ ان کو کیا ملے گا نو کانفیڈنس سے، وہ تو اسمبلی میں ہے نہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملنا، تو وہ چاہتے ہیں پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے، لگتا تو یہی ہے۔ نہیں، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اگر آپ کہتی ہیں۔ پہلے وہ دیکھیں نا، پہلے وہ لائے بینڈ آؤٹ فٹ کو پارلیمانی لاجز کے اندر گھسیڑا، پھر اب وہ کال اس طرح دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کو کوئی انٹرسٹ مجھے نہیں لگتا پارلیمان کی پروسیڈنگ سے ہے۔ ان کا انٹرسٹ ہے، اور بڑا اسپیسیفک ان کا انٹرسٹ ہے، اسپیسیفک انٹرسٹ ہے سسٹم پورا ڈیریل ہو جائے، کیونکہ وہ پاور ہنگری ہیں۔ ان کو دیکھیں کتنے 20 سال، کتنے سالوں کے بعد وہ پارلیمان کے باہر بیٹھے ہیں، ان کو آفیشل گھر بھی نہیں ملا، وہ منسٹرز آنکلیو میں جو کشمیر کمیٹی کی وجہ سے وہ لیتے تھے، سارا ہی ٹوٹلی آؤٹ آف دا سسٹم۔ تو ظاہر ہے وہ ہی وانٹس ٹو انٹر ان، تو اس پارلیمان میں تو وہ نہیں انٹر ہو سکتے نا، کیونکہ الیکشن آپ کو اندازہ ہے کہ مولانا PDM کے ذریعے سسٹم لپیٹنا چاہ رہے ہیں؟
مجھے نہیں سمجھ مجھے یہ نہیں پتا کہ پوری پی ڈی ایم سسٹم لپیٹنا چاہتی ہے، لیکن مولانا ڈیفینیٹلی لپیٹنا چاہتا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کسی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، بڑے واضح چند اعلانات کیے۔ کیا کیا اعلانات کیے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا نہ ہو، اس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نہ کریں ایسا، کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے۔ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ اصل چیز اس کا خاتمہ ہے، اور بڑا واضح انہوں نے کہا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وفاقی وزیر، وہ کیا اس حوالے سے کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ڈی ریل ہوئی تو مجھے بہت خدشات ہیں کہ ایک انارکی ہوگی اس ملک میں، اور پھر کوئی آگے آئندہ آنے والی حکومت اپنے 5 سال کا ٹرم مکمل نہیں کر سکے گی۔ جی ناظرین، خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کو بھی اس چیز کا شاید ادراک ہو رہا ہے کہ یہ ساری کہانی چل کیا رہی ہے، انہوں نے کس خدشے کا اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ان میں کیا حالات پیدا ہونے ہیں، اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو۔ کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی، کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی؟ ہم اپنے تمام، اسی لیے ہم ان سے اندازہ کرنے آئے تھے۔ اندازہ کرنے آئے تھے، اب انہیں کیا اندازہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک اور اتحادی پاکستان مسلم لیگ کا سینیٹر کامل علی آغا، ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، ان کو کیا اندازہ ہوا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس قسم کا مقابلہ جو ہے وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، ماحول خراب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے تو سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اتحادی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد، وزیر داخلہ، کافی ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، انہوں نے کس خدشے کا اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں، انارکی ملک میں مت پھیلائیں۔ انارکی کا نتیجہ جو ہے انتہائی الٹا نکلے گا، اور ابھی تو 1 سال کی بات ہے، پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے، اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے اس حوالے سے متعدد بیانات سنے۔ ڈاکٹر مزاحی صاحبہ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، سارے کیا باتیں کریں، آپ کو بھی یہی خدشہ ہے یا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں؟ دیکھیں، مولانا کا ایجنڈا تو واضح ہو گیا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو اب اور اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کوئی جمہوریت اور یہ سارے میں نہیں مانتے، وہ تو چاہتے ہیں سسٹم پورا ڈیریل ہو جائے۔ اٹس اے سمپل ایز دیٹ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا کی پاور گریبنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب سسٹم ڈیریل ہو۔ مولانا کا صرف اتنا ایجنڈا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، عرصہ دراز سے پاور کوریڈورز میں رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو ایجنڈا ہے، اصلاحات کا ایجنڈا، وہ بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے ناظرین، آئیے دیکھیں۔ ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں، اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان نے آج کیا کہا کہ ماضی میں سیاستدان کیا کرتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور اس فوج کے پیچھے یہ 2 میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری، وہاں حسین حقانی جو امبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو، یہ میمو گیٹ تھا۔ اور دوسری طرف نواز شریف، ڈان لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اور اداروں کی اصلاحات کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا، کیا یہ سوچ میں کنٹینیوٹی ہے؟ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کیا اظہار کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نہ ہم پاکستان میں کسی ادارے کے غلام ہیں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ احتساب کس چیز کا نام ہوا کرتا ہے۔ احتساب ہم کریں گے، احتساب انہی اداروں کا کریں گے۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، تو سیدھے ہو جاؤ، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے۔ انہوں نے تو بندوق سے جنگ لڑی نا، تو ہم تو بندوق سے بھی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو ایسے ہی تمہیں میدان میں گھسیٹتے چلے جائیں گے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی
हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए, आज भी कौम के सामने माजरत कर ले कि हमने इलेक्शन में गलत किया था। हमारे इदारे इतने मुकद्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज्यादा मुकद्दस हैं कि वो तनकीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर फौज ने कुर्बानी दी है तो हमने भी कुर्बानी दी है। अगर दहशतगर्दी मौजूद है तो फिर तुम्हारे दावे गलत। किस मकसद के लिए कबायली इलाकों में फौज आज तक बैठी है? दहशतगर्दी इसलिए ताकि फौज के वहाँ रहने का जवाब हो, इसलिए दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा रहा। हम मुतालबा करते हैं कि फौज को वापस पैर में बुलाया जाए। अब हम इस मुल्क में इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे और मुख्तलिफ इदारे होते हैं रियासत के, और वज़ीर आज़म ने आज बड़ा वाज़े किया कि जिस मुल्क में फ़ौज कमज़ोर होती है, फ़ौज का इदारा कमज़ोर होता है, उन ममालिक में क्या होता है? आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। मुसलमान दुनिया के हाल देखें, आग लगी हुई है। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। जी डॉक्टर शीरी मज़ाही साहिबा, जितने ममालिक का वज़ीर आज़म ने नाम लिया, उन ममालिक में क्या हुआ, और द प्लान फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था? देखिए, मुझे नहीं पता अमरीकनों का एजेंडा क्या था, बट 9/11 के बाद उन्होंने एक तमाशा किया था कि ग्रेटर मिडल ईस्ट प्लान था उनका, ब्रॉडर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव, डिफरेंट नामों से उनका, और यूरोपियन एलाइज जो उनके थे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ममालिक के जो मुल्कों के नाम लिए हैं, इसमें बाहर से इंटरवेंशन हुई है, पूरे मुल्क तबाह किए गए हैं, और एंड में क्या निकला है? केओस। ये वो मुसलमान ममालिक थे जो मोनार्कीज नहीं थी, जो स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप्स थी कई जगह, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट ममालिक थे, उनको पूरा इन्होंने तबाह कर दिया, और या कोलिशंस ऑफ द विलिंग बना के, या कोई और बहाना बना के, WMD का बहाना बना के, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, आज तक इराक में मिले नहीं है वो। तो मतलब है ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखें, ये अमेरिकन और ये बैरूनी ताकतें जो हैं, ये इंटरवेंशंस करती हैं हर जगह। रिजीम चेंज भी प्रोजेक्ट होता है इनका? जी, रिजीम चेंज ही तो होती है मुदाखलत, और सिर्फ हमारे खित्ते में नहीं है। आप देखें चिली में क्या हुआ था, पिनोशे। आज जो ह्यूमन राइट्स की हाई कमिश्नर हैं मिशेल बैशले, उन्होंने तो सफ़र किया है, चिली में थी, और उनके साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ गया वो क्यों हुआ, पिनोशे कैसे आया, डिक्टेटरशिप कैसे हुई, फिर एलेंदे का देखें जो उसको मर्डर किया गया बेसिकली। तो ये चीज़ें किस तरह होती हैं हर जगह। मनरो डॉक्ट्रिन था उस ज़माने में अमरीकनों का, अब उन्होंने क्या कहते हैं, हर जगह रिजीम चेंज वो चाहते हैं जिधर मर्जी चाहे। और जब इलेक्शंस और जमहूरियत आती है किसी मुल्क में जिधर पहले डिक्टेटरशिप थी और उनको नहीं वो हुकूमत पसंद आती, उधर भी उन्होंने इजिप्ट में क्या किया था मुस्लिम ब्रदरहुड के इलेक्शन के बाद। तो ये हर जगह इंटरवेंशंस बाहर से आती हैं, वो बिल्डअप करते हैं अपनी लॉबीज डेवलपिंग कंट्रीज में, NGOs को फंडिंग देना, क्या कहते हैं रिसर्च ग्रांट्स देना, और क्या मीडिया भी, हाँ मीडिया भी शामिल होता है, हर मीडिया होता है, हर चीज़ होती है। मतलब आप देखें वो ब्यूरोक्रेसी में लुक्रेटिव जॉब्स बाहर पोस्टिंग्स हो जाती हैं कई दफ़ा। आप और तो और देखें उनकी माता हारीज भी काम करती हैं। एक बड़े मुशर्रफ के रिश्तेदार थे ब्रिगेडियर साहब, वो जो अमेरिका किस तरह गए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स अननेसेसरली। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखें ना, एन पैटरसन की जो टेलीग्राम्स गई थी अपनी हुकूमत को, हमारे मौलाना साहब के बारे में उन्होंने क्या लिखा था
کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ مجھے پاور میں آپ لے آئیں تو میں امریکہ کو سپورٹ کروں گا ان کا ایجنڈا. یہ ہمارے انفارچونیٹلی حسین حقانی کا قصہ پورا دیکھ لیں. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر یہ لابیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ لیڈر ملے اور جو نہیں ٹو کرتا ان کی لائن تو ان کو وہ نہیں پسند آتا. لیٹس بی ویری کلیئر. اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ جو فاٹف میں ہو رہا ہے, ہم نے مور اور لیس ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نہیں ہٹ پا رہے؟ یہ سوال سوچنے کا. اس وقت جو جنوبی ایشیا میں خاص طور پہ امریکہ اور بھارت اس کا اتحاد چل رہا ہے, انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہو رہی ہے, ملٹری کوآپریشن بھی ہو رہی ہے. دوسری طرف یو ایس کانگریس میں پاکستان کے خلاف بلز بھی موو ہو رہے ہیں ٹو ڈکلیئر پاکستان اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا پاکستان میں جو رجیم ہے عمران خان کی اس کو تبدیل کرنا بھی ایک مقصد ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ ان کو EU کو بھی نہیں پسند آیا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی اور ابسٹینشن کی UN ریزولوشنز پہ, تو انڈیا نے بھی کی, چائنا نے بھی کی, یوکرین پہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا کو وہ کیا کریں گے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہندوستان جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جو کوڈ کا ممبر ہے, جو ایک ملٹری الائنس ہے امریکہ کا 4 ممالک کے ساتھ, انڈیا نے بھی ابسٹینشن کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی رویہ ان کا ہندوستان کے ساتھ فرق ہے. اب جیسے EU نے پوری ایک سٹیٹمنٹ اور ڈیمانڈ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ڈال دی, یہ کوئی ڈپلومیٹک نارمز نہیں ہے. ہندوستان میں تو نہیں انہوں نے ڈالی. تو پاکستان کو ہمیشہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, بیکاز انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپس جو رہی ہیں پرانی, وہ ہمیشہ ان کے سامنے جھکتی رہی ہیں. آپ ڈکٹیٹرشپس دیکھ لیں, آپ مشرف نے تو پورا ملک کھول دیا تھا. پھر آپ دیکھ لیں ہماری ڈیموکریٹک لیڈرشپ بھی, زرداری کی حکومت میں بلیک واٹر, CIA کو خود سر عام ویزاز مل رہے تھے, پورا ملک ان کے لیے کھول دیا گیا تھا. آپ اگر نواز شریف کو دیکھیں, اس نے NSA جو تھا ہندوستان کا, اس کو پرسنل دوست کہا گیا, اس کو ویزا بغیر آنے دیا ملک میں اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں, حرکتیں جب ہوتی رہیں گی اور آپ کی لیڈرشپ خوف زدہ رہے گی, کیونکہ ان کے ایسٹس ان ملکوں میں ہیں. یہ دیکھیں نا اب اولیگارکس کے ساتھ کیا ہوا ہے, روسی اولیگارکس جنہوں نے اپنے پیسے برطانیہ اور باہر امریکہ وغیرہ میں رکھے تھے, تو یہی ان کے بھی ایسٹس وہی ہیں. تو جب آپ کے پرسنل انٹرسٹ, آپ نے اپنے پیسہ بچانا ہے, اپنے ایسٹس پرسنل بچانے ہیں, تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. آپ ملک کو بھی نہیں انڈیپینڈنٹ کر سکتے, نہ آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کئی سول سوسائٹی کے لوگ جو ہماری پوزیشن کو یوکرین پہ کرٹیسائز کریں, ویسے میں بتاتی چلوں ہم نے نان ملٹری ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجا ہے یوکرین کو, کیبنٹ نے ابھی اپروول کی ہے اس کی. تو یہ کرٹیسائز جو کر رہے ہیں, ان کا آپ فنڈنگ سورسز دیتے ہیں کہ یہ اگر آپ حکومت میں کیوں نہیں نکالتے یہ فنڈنگ سورسز؟ جی حکومت میں آپ لوگ بیٹھیں یہ چیک کیوں نہیں کرتے فنڈنگ؟ نہیں, ہم کرتے ہیں. جب رجسٹریشن ایک NGO کی ہوتی ہے, اس کے فنڈنگ سورسز اب چیک کیے جاتے ہیں. یہ چودھری نثار نے ایک اچھی وہ ڈیسیژن کی تھی, تو وہ واضح ہو جائے گا, سب کو پتہ چل جاتا ہے. اور تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں, ایسے نہیں ہو رہا, کوئی وجوہات ایسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ناظرین, اور چند حوالے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے, اتحادی جو ہیں وہ کس کروٹ, کس پاسے میں اپنا وزن ڈالیں گے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. OIC کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اس سے بات کریں گے ایک وقفے. ویلکم بیک ناظرین. مختلف ممالک میں حکومتیں تبدیل کرنا حکومت امریکی پالیسی کا باقاعدہ طور پہ حصہ رہا ہے, اور اس کا اظہار مختلف امریکی حکام, امریکی صدور کن الفاظ میں کرتے رہے. آئیے دیکھتے ہیں. Regime change in Iraq is the only certain means of removing a great danger to our nation. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. The only solution is to change the regime itself. We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے ذکر کیا ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان کے سابق وزیر اعظم,
جن کے خلاف باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک امریکی سازش شروع ہوئی تھی، اور اس کا اظہار خود سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اور اس وقت یہ ساری کیمپین پی این اے لیڈ کر رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب بھی ان 9 ستاروں کا حصہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے واشنگٹن پوسٹ کو جو انٹرویو دیا اس میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ویتنام جنگ اور عرب اسرائیلی جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، جس پر امریکہ ان سے ناراض ہے اور امریکہ انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تقریباً 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کی تقریر کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی بتایا کہ 12 اپریل 1977 کو ایک امریکی سفارتکار نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو فون پر کہا کہ پارٹی ختم ہو چکی ہے اور وہ جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپوزیشن کی وزیر اعظم مخالف مہم کامیاب ہوگی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے یہ انکشاف بھی کیا کہ امریکہ نے اپوزیشن کو حکومت مخالف مہم کے لیے اتنی بڑی فنڈنگ کی جو آج تک کہیں اور نہیں کی گئی، اور اس سلسلے میں اپوزیشن کو تقریباً $25 ملین فراہم کیے گئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا یہ ایک راز ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی فنڈنگ کی گئی؟ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اس فنڈنگ میں سے ڈاکیے، میٹر ریڈر اور دودھ فروش تک کو پیسہ دیا گیا تاکہ وہ اپوزیشن کے جلسے میں جائیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس تقریر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ تاریخی جملہ بھی کہا کہ امریکہ ایسا ہاتھی ہے جو نہ ہی معاف کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ جی ناظرین، آج کل بھی آپ یہی الفاظ سنتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، اینڈ دا پارٹی از اوور۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں یہی چیزیں کہی تھیں کہ امریکی سفیر کو انہوں نے کیا کیا ثبوت دیے کہ کس کس قسم کی مداخلت ہو رہی تھی، جس کا پھر انجام ہم نے دیکھا 5 جولائی 1977 کی صورت میں، اور 9 ستارے جو کیمپین لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ان 9 ستاروں کا حصہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Please do not think that I did not take into account the economic, the military, the other international aspects into account. I considered very carefully. I took a long time before I made my speech on the 28th. On the 18th of April, I met for the final time, the third time, the American ambassador, and gave him and told him that about the interference and intervention in the internal affairs. I gave specific instances. I had no, there was no obligation on my part to give in specific instances and to reveal sources, but in good faith, because of friendship. A third and the final time, on the 18th, I gave specific instances of the kind of intervention that was taking place. Well, from the 18th to the 28th is almost 10 to 11 days, and I took my own time to size up everything, the pros and the cons. What we do, what might be the reaction, what will be the likely reaction, where the pressures might be applied, where the pressures might be successful, where the pressures might not be successful. All these things I took into account before I went to the National Assembly. جی ناظرین، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں یو ایس کونسل جنرل کی لاہور اور اسلام آباد میں کافی ساری ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاحی صاحبہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقدامات لیے ریسنٹلی فارن پالیسی کے حوالے سے، اور جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں یو ایس کونسل، یو ایس ایمبیسی کی لاہور میں اور اسلام آباد میں، وہ ملاقاتیں افغانستان کے معاملات ڈسکس کر رہی تھیں، ملکی معاملات ڈسکس کر رہی تھیں، قومی سلامتی کے معاملات تھے، کیا تھے؟ افغانستان کے معاملات اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے کیوں ڈسکس کریں گے؟ ڈیسیجن شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، افغانستان کی تو حکومت کر رہی ہے نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ڈیسیجنز لیتی ہے، پالیسیز، تو اپوزیشن سے مل کے امریکن کونسل جنرل کیا افغانستان پہ بات کرے گا؟ مطلب کوئی سینس نہیں بنتی نا، اپوزیشن سے فورن پالیسی ڈسکس کرنے کی تو کوئی سینس نہیں بنتی، اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے۔ تو جو ویکی لیکس میں ماضی میں آیا تھا کہ وہ پرائم منسٹرشپ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیٹھ کے کون وزیر اعظم ہوگا، کون حکومت ہوگی، نہیں ہوگا، یہ ہسٹری ہے۔ ایک کچھ کافی عرصہ پہلے ریلف پیٹرز ایک شخص تھا جو امریکن آپریٹو تھا، اور پھر اس نے ریٹائر ہو کے آرٹیکل لکھا بلڈ بارڈرز، جس میں پورا نقشہ بنایا ہمارے علاقے کا، سارے ریجن کا، ویسٹ ایشیا کا، کہ کس طرح
पावरफुल मुस्लिम ममालिक जो हैं, पाकिस्तान उसमें है, ईरान है, इराक है, इन सब को कैसे तोड़ा जा सकता है और किस तरह रीकन्फिगरेशन होगी, सारी रिजीम चेंज होगा, मुल्क के बॉर्डर्स बदले जाएंगे, ये सारा कुछ। और ये अमेरिकन आर्म फोर्सेस जनरल में छपा था। ये बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, आजकल जो पाकिस्तान में अंदरूनी सिटी मामलात हैं और जिस तरह से उन्हें रेज किया जा रहा है, जहाँ पे सिग्नेचर्स हमें बैरूनी कुव्वतों के मिल रहे हैं, वेपन्स की सूरत में, फंडिंग की सूरत में, शायद ये मामलात हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए इंतहाई में। एक वफ़ा लेंगे नाज़रीन। OIC का अहम इजलास और OIC की एक रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा ने अडॉप्ट कर ली है, इस हवाले से बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बाकायदा तौर पर इस हवाले से रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर ली है। इसका पाकिस्तान में क्या किरदार रहा और इसका मतलब क्या होगा? देखिए, पहली दफ़ा पूरी दुनिया ने, क्योंकि UN रिप्रेजेंट्स पूरी दुनिया, ने एक्नॉलेज किया है कि इस्लामोफोबिया एक प्रॉब्लम है बहुत सिवियर, यानी कि मुस्लिम्स के खिलाफ ऑर्गेनाइज हेट स्पीच, ऑर्गेनाइज डिस्क्रिमिनेशन, ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ यूरोप वगैरह में जो कवानीन बने उनके हवाले से। सो दिस इज़ अ मेजर रेजोल्यूशन। और पाकिस्तान, आपको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और ये पाकिस्तान ने OIC की तरफ से ये पेश की UN जनरल असेंबली में और यूनानिमसली पास हुई। बाद में हिंदुस्तान ने रोना धोना किया, बट पास ये हुई। इससे पहले इस पे आवाज़ उठाई गई पहले कभी? देखिए, मुझे पता नहीं, जहाँ तक मैंने कहीं किसी ऑपोजिशन लीडर को या जो पिछली हुकूमतें थी, मुझे नहीं याद कि पिछली 2 डेमोक्रेटिक हुकूमतें उनमें किसी ने इस्लामोफोबिया का इशू इतने ज़ोर से उठाया हो या कोई कोशिश की हो रेजोल्यूशन की या बात भी की हो। मैंने नहीं सुना, ना 2 से दिए मेरी दूसरी असेंबली में हूँ, मैंने नहीं सुना पिछली असेंबली में भी ऑपोजिशन उस वक्त हुकूमत की बेंचेस से इस्लामोफोबिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग वॉइस किसी ने रेस की हो। तो मैं समझती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खराज तस्लीम पेश करना चाहिए। उन्होंने ये वॉइस रेस की और पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन के लिए लॉबिंग सही की, हमारे डिप्लोमेट्स ने UN में, और ये करारदाद पास कराएगी ऑन बिहाफ ऑफ द OIC। तो हमने OIC को भी इस पे यूनाइट किया था। पहले OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से ये इशू रेस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है और ये रिकग्निशन है UN के अंदर कि ये एक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, वफाकी वज़ीर बैनी हकूक़, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।